یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ وہ جو افغانی ہے، وہ بوڑھا آدمی ہے، ادھر ہمارے ساتھ پٹی پر ہل پری کرتا ہے، اور تقریباً 75 76 سال عمر کا ہے، لیکن ہٹا کٹا ہے اور بالکل جوانوں کی طرح ڈیوٹی کر رہا ہے۔ ساری زندگی یہی محنت مزدوری کی ہے، اور مطلب ہے کہ کدائیاں کی ہے، اور یہ محنت کی ہے تو اس کا جسم بالکل کثرتی جسم ہے ایک قسم، تو کام کر سکتا ہے، اور بہت دل گردے والا انسان ہے۔ جنگلات میں اور جنگلوں میں، بیابانوں میں وقت گزارا ہے، تو چونکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے نا جنگوں کا ملک ہے اور ہر ملک ہے، وہاں پر بہت سے جنگیں ہوئی ہے، بہت ظلم ہوا ہے۔ شاید وہ بھی بدروحوں کا قائل ہے، کہتا ہے یہ بدروحوں کا ملک ہے، تو وہ کابل کے مضافات میں رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو فیملی تو کابل میں رہ چکی ہے، اور یہ ادھر پاکستان میں محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں، اور بہت شستہ زبان استعمال کرتا ہے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آ، میں ان کے لیے چلو واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہوں۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ آ، ہماری فیملی جو ہے نا کابل سے باہر مضافات میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں رہتی ہے، اور کچا گاؤں ہے، مطلب ہے کہ وہ مٹی سے گھر بنے ہوئے ہیں، بس چند گھر ہیں، یا 50 یا 60 گھر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہتا ہے کہ جب یہ اس نے اٹیک کیا روس نے، اور روس کو وہ شوروی کہتے ہیں نا پشتوں میں، افغانستان کے لوگ جو ہے نا وہ روس کو شوروی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شوروی نے حملہ کیا تو سب لوگ بھاگ گئے، اور میں اکیلا اور میری فیملی اور میں اکیلے رہ گئے اس گاؤں میں، اور باقی لوگ جو ہے نا کچھ مر گئے، اور گھر مسمار ہو گئے، ٹینک چڑھ گئے اس پر، اور جو ہے نا کچھ لوگ بھاگ کر نکل گئے پاکستان کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ کئی کئی دن وہاں پر لاشیں پڑی تھی، اور سڑان آنے لگی تھی وہ لاشوں سے، اور پھر جو ہے نا اس کی بیوی اور اس کی آ، جو بہو تھی اور بیوی تھی، بیٹھے تھے، بہویں تھی، بیٹیاں تھی، اس سب نے ضد شروع کیا کہ ہم تو اس ہر سی جگہ میں ہم نہیں رہ سکتے۔ وہ ڈرنے لگے تھے، اس کی فیملی ڈر رہی تھی یار کہ یہاں پر جو ہے نا لاشیں پڑی ہے اور کوئی اس کو دفنانے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چند لاشوں کو ہم نے دفن بھی کیا، لیکن جو ہے نا ہمارا جو ہے نا پھر جو ہے نا ہمارا دل آ، جو ہے نا وہ متلی ہونے لگی ہم کو، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے لاشیں چھوڑ دی، اور کچھ کو ایسے ہی جو ہے نا تھوڑا دور کر کے جنگل کی طرف لے گئے، اور وہاں پھینک کر آ گئے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ ضد کرنے لگی میری فیملی، آ، بیٹے اور بہو ہے اور بیوی، تو وہ اس کے پاس خچر تھے، وہ کہتے ہیں خچر پر تھوڑا بہت سامان جو زیادہ راہ بن سکتا تھا وہ لاد کر، اور عورتوں کو جو ہے نا خچروں پر بیٹھا کر یہ قافلہ پاکستان کی طرف کوچ کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے میں اکیلا جو ہے نا گاؤں میں رہ گیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جب نکل رہے تھے تو یہی یہی دن تھے، ابھی جو دن ہے یہی دن تھے، اور بس یہ تھوڑے دن بعد جو ہے نا دسمبر شروع ہونے والا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بارش شروع ہو جاتی ہے، اور یہ برف باری شروع ہو جاتی ہے، پھر راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ 40 سال پہلے، 45 سال پہلے موسم بہت اچھا تھا، ٹھنڈا تھا، اتنی گرمی نہیں تھی، یہ تو آج کل یہ تھوڑا جو ہے نا موسم گرم ہونے لگا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دسمبر کے یہ نومبر کے اینڈ میں جو ہے نا برف باری شروع ہو گئی، تو وہ لاشیں بھی جو ہے نا برف میں آ، برف اس پر پڑی اور پڑا یا پڑی، وہ جو ہے نا لاشیں اس میں دب گئی، اور
گھر بھی جو ہے نا اس میں دب گئے جو گرے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ میں رات کو اٹھ کر اوپر چڑھتا تھا تو جو ہے نا جو کمرہ تھا اس کے چھت سے جو ہے نا وہ پھینکتا تھا برف نیچے پھینکتا تھا، کیونکہ اگر برف نیچے نہ پھینکے کیونکہ وہ تو مخروط شکل کا چھت نہیں ہوتی نا، تو وہ جو ہے نا ہموار ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا بیٹھنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے گرنے کا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کسی چیز کو دیکھا یا میں نے وہ لاشوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا یا جو ہے نا میں نے کوئی اور بلا کو دیکھا، نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں جب آدھی رات کو کمرے سے نکلتا تھا تو مجھے جھرجھری سی آ جاتی تھی، کیونکہ بالکل اکیلا سنسان، صرف برف پڑنے کی جو ہے نا وہ آواز آتی تھی، وہ بھی آواز نہیں ہوتی برف کی. اور وہ بلچا لے کر پھر سیڑھی لگا کر اوپر چڑھنا، پھر اوپر جو ہے نا صرف ایک اس کا کمرہ اور پھر جو ہے نا ارد گرد جنگل اور برف، اور یہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں اس کو نیچے پھینکنا برف کو. اور اس وقت مجھے جھرجھریاں سی آ جاتی تھی اور مجھے خوف سا محسوس ہوتا تھا، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، یا میرے پیچھے میرے کندھے پر پیچھے سے کوئی ہاتھ رکھ دے گا. وہ کہتا ہے کہ میں ایسا محسوس کرتا تھا. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، مطلب زندگی میں پہلے جو ہے نا جب گھر آباد تھے اور خوشیاں تھی، گاؤں میں برف باری ہوتی تھی، لوگ چڑھتے تھے اور برف گراتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے، برف میں ایک دوسرے پر گولے بنا کر پھینکتے تھے. تو وہ کہتے ہیں آدھی رات کو ہم اس طرح کرتے تھے، لیکن ہم کو اس وقت ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا. اور ان ہی راتوں میں جب یہ سب کچھ سنسان ہو گیا، لوگ مر گئے، کچھ بھاگ گئے، گھر مسمار ہو گئے اور جنگل بیابان ارد گرد بنا ہوا تھا اور برف باری ہوتی تھی، اس وقت کہتا ہے کہ جب میں برف نیچے گراتا تھا چھت سے، اس وقت مجھے خوف محسوس ہوتا تھا. تو وہ تو خوف کہتا تھا، وہ تو ڈر کہتا تھا، یرا کہتا مجھے یرا محسوس ہوتا تھا. تو اس یرا کو، اس ہرر کو شاید شاہ جی صاحب نے ہرر کا بھی نام دیا ہے کہ اس طرح جو آدمی محسوس کرتے وہ ہرر ہے. تو جب یہ بات کر رہا تھا تو مجھے بھی جو ہے نا اس طرح جھرجھری سی آئی اور مجھے سردی سی لگ گئی. پھر میں نے سویٹر پہن لیا اور پھر اس کی چھٹی ہو گئی، وہ گھر چلا گیا. تو یہی قصہ تھا، اس نے سنایا اپنے متعلق. تو میرا خیال میں دردناک قصہ ہے اس کا، کیونکہ بچے سارے پاکستان آ گئے، خود اکیلا رہ گیا ڈر اور خوف کے درمیان. اور دوسری طرف شوروی روس کا بھی ڈر تھا کہ وہ اگر اس کو زندہ دیکھ کر ادھر آ جائے اور اس کو مار دے. تو ملا جلا ڈر تھا روس کا بھی اور خوف کا بھی، ہرر کا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا یار آپ نے کہا تھا کہ کنیز ونزا جس کو کہتے ہیں، ونزا کو وہ افغانی لوگ جو ہے نا منزا کہتے ہیں، ہم پشتوں میں اس کو ونزا کہتے ہیں اور وہ منزا کہتے ہیں، منزا. اور اردو میں شاید اس کو کنیز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس لیے بن جاتی ہے کہ اس کو بلا شیشہ کا یا بلا بن جاتی ہے کہ یہ اکثر اوقات زیادہ تر وقت جو ہے نا یہ کچن میں اور برتن صفائی میں اور باتھ روموں کی صفائی میں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت 40-45 سال پہلے تو اس طرح فلش سسٹم نہیں تھا. تو وہ جو ہے نا گندگی اٹھا کر باہر پھینکتی تھی بیابانوں میں، جنگل میں. تو اس پر وہاں پر اس طرح سے بیٹھ جاتا تھا اور وہاں پر وہ جو ہے نا بلا شکا بن جاتی تھی. تو اس نے یہ کہا، بس یہی قصہ تھا، میں نے سنایا.